الحمدللہ خلق القونین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان محترم، یہ خوبصورت علاقہ جسے ہم اور آپ منڈار کے نام سے جانتے ہیں، اللہ جل مجدہ کا آپ پر یہ کرم ہے کہ شہزادگان غوث اعظم ایک خوبصورت شخصیت، بلکہ یہ کہہ لو کہ دو خوبصورت شخصیات کا سنگم اور ان کا فیض یکساں اس علاقے پر جاری و ساری ہے۔ شہزادہ غوث اعظم فرزند جیلا حضرت محمود پیا علیہ رحمت و رضوان کے قدم کا نقش یہاں موجود ہے، اور ایک طرف شہزادہ غوث اعظم فرزند جیلا سیدی اصغر القادر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا فیضان یہاں پر جاری و ساری ہے، اور ہم الحمدللہ اہل السنہ و جماعہ نسبتوں کا بھرم اور نسبتوں کا سنگم لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دامنوں میں اعمال کی وسعت اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے دامنوں میں محبت سمائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو جماعت اپنے سجدوں پر، حج و عمرہ پر، زکوٰۃ پر، تلاوت پر فخر نہیں کرتی، نسبت حبیب پر فخر کرتی ہے۔ ہماری جماعت میں کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ لے، نماز کافی ہے، تو تلاوتیں کرتا جا، تلاوتیں کافی ہے۔ الحمدللہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کا عقیدہ اتنا سچا و ستھرا ہے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ ہمارے اعمال سے جہنم کی آگ نہیں بجھنے والی، یہ مصطفیٰ کے چشمے مبارکہ سے جو آنسو بہے ہیں یہ اس کا صدقہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی نہیں بجھے گی۔ اے اللہ، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی قطرہ مانگتا ہے تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت، بڑی سخت گرمی ہے، اور میں الحمدللہ سفر کر کے آ رہا تھا تو ایک روایت میرے ذہن میں بار گردش کر رہی تھی۔ سوچا کہ آج اس دھوپ کے عالم میں اپنے حبیب کا ذکر سنا دوں، اور ہمارا تو اتنی محبت کا معیار ہے، اتنی محبت کا لیول ہے کہ ہمیں تو ہر پہلو میں اپنے جانے جانا کی یاد آتی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت دھوپ دیکھ کر رسول کریم کی یاد آئی؟ تو میں کہتا ہوں مجھ سے مت پوچھ، اس سے پوچھ جو مصطفیٰ کی جوتیاں اٹھاتے ہیں۔ عقیدہ کتابوں سے نہیں، ہم نے کسی کتاب سے عقیدہ نہیں لیا، ہم نے ابوبکر صدیق کی سیرت سے عقیدہ لیا ہے۔ ہم نے صرف کتابوں سے اپنے عقیدے درست نہیں کیے، ہم نے حیدر کرار کی نسبت دیکھ کر اپنے عقیدے درست کیے۔ اور وہی صحابہ کی جماعت سے پوچھے کہ یہ دھوپ ہے، اس دھوپ کا اور مصطفیٰ کے جلوے کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ قاضیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ مومن علی سے پیار کرے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق علی سے چڑے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ علی جس کے بارے میں قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ کسی نے پوچھا
کہ مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت کیا تھی، کیسی تھی، تو وہ باب العلم ایسی مثال لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تپتا ہوا میدان ہو، مٹی والی جگہ ہو، منڈار کے دھورے ہوتے ہیں نا مٹی والے، باڑمیر کے دھورے دیکھے آپ نے؟ دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جیسلمیر کے دھورے دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی؟ بولیں گے یا نہیں؟ ہاں دیکھیں، تو وہ دھورے میں ایک پیاسا انسان گھوم رہا ہے اور پیاس اتنی لگی ہے کہ وہ پانی تو کیا خاک بھی چاٹ لے، اور ایسے عالم میں اس کے اوپر سورج اتنا قریب ہے کہ کھوپڑی پکا رہا ہو۔ علی فرماتے ہیں ایسے عالم میں اس پیاسے کو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت دے دیا جائے، بتاؤ ٹھنڈک کیسی لگے گی؟ وہ کہتا ہے حضرت بیان نہیں کر سکتے۔ علی فرماتے ہیں اس سے کئی زیادہ ٹھنڈک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے، اس سے کئی زیادہ ٹھنڈک جانے جانا کے چہرے کو دیکھنے سے ملتی ہے۔ یہ محبت کا معیار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں ہے۔ یا اللہ جب سب خسارے میں ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، ٹیکنالوجی بنانے والے دعویٰ کر رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، یا اللہ وہ کامیاب نہیں ہے؟ اللہ فرماتے نہیں، تو پھر کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، جو حق پر رہے، جنہوں نے صبر کیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس نے حق پر رہ کر صبر سے کام لیا، جو حق پر رہا، صبر پر رہا، وہ کامیاب ہوا، ایمان لانے والا کامیاب ہوا۔ وعاملوا الصالحات، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ کامیاب ہوا۔ پتہ چلا جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور الحمدللہ میں باتوں باتوں میں شکریہ ادا بھی کر دوں، جس طریقے سے آپ فیضان پنجتن بزم اصغری کی خدمات کو سراہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ہے، آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ کا اپنا پریوار ہے، اور ہمارا مقصد نام کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کی امت کا کام کرنا ہے۔ ہمیں نام دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں وہ نام چاہیے کہ حشر کے میدان میں میرے حبیب کہے کہ آجا تو میری امت کا تھا، آج سے میں تیرا ہوں۔ تو نے میری امت کے ہاتھ پکڑے، آج بروز قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ اور صبر میں اور ڈر میں فرق ہے، صبر میں اور ڈر میں فرق ہے۔ صبر کی تعریف یہ نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز میں کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، میں صابر ہوں، نہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ دو لوگ لڑائی کر رہے ہیں، مولانا کمال صاحب ایک بڑا تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، اور ایک بڑا ماندہ سا ہے، سست ہے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ مولانا کمال الدین صاحب پہنچے، ارے بھائی کیوں لڑ رہے؟ مثال دے رہا ہوں، کتاب میں نہیں لکھا ہے، پہلے سے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ پہنچے، ارے بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ ہٹا کٹا کہتا ہے کہ یار اس نے مجھے گالی دی، یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دبلے سے پوچھا، ارے بھائی تو کیوں لڑ رہا ہے؟ تو ہے پنکھے جیسا۔ اس نے کہا کہ بھائی جس نے مجھے چھیڑا۔ اب حضرت کمال الدین صاحب پوچھتے ہیں دبلے پتلے سے کہ بھائی تو نے کیا کیا؟ تجھے اس نے گالی دی، چھیڑا، مارا، تو نے اس تندرست آدمی کے خلاف جو جھگڑا کیا، اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ بدلہ لیا؟ وہ کہتا نہیں بھائی میں نے صبر کیا۔ اچھا مولانا پھر اس تندرست کے پاس گئے جو ہٹا کٹا ہے کہ بھائی تیرا وہ دبلے انسان کے ساتھ جھگڑا تھا، جھگڑا ہو گیا ختم، اب تو نے کیا کیا؟ واپس لڑے گا یا صبر کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے صبر کیا۔ اب آپ بتائیے ایک دبلا پتلا ہے، وہ اس کو کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ موٹے کا تندرست کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے ڈر کو کہہ رہا ہے میں نے صبر کیا، جبکہ وہ تندرست جو مقابلہ کر سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں لڑوں گا نہیں، میں نے اپنا معاملہ بندوں کے خدا پر چھوڑ دیا۔ پتہ چلا، اور میرے امام نے کربلا میں بتایا کہ جب معین الدین ایک کاسے میں اناج لا کر بھر سکتا ہے تو اس کا لکڑ دادا نہر فرات کو اشارہ کرے تو کیا کربلا کے میدان میں نہیں آ سکتی؟ تو امام آپ کیا کریں گے؟
امام فرما رہے علی اصغر دے دوں گا، اولو محمد دے دوں گا، قاسم کی جوانی لٹا دوں گا، امام کیا کریں گے؟ امام کہتے ہیں میں صبر کروں گا. اپنے ڈر کے اوپر صبر کا جامہ چڑھانا اور ہے، اور حقیقی صبر کربلا میں حسین کی طرح کرنا اور ہے. اور یہ اللہ والوں نے ہمیں میسج دیا ہے کہ جو صبر کے ساتھ ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بہت بڑے اکابر اولیاء، بہت بڑے، اور اپنے وقت کے مجدد فاتح قادیانیت جن کا لقب ہے وہ مہر علی بیٹھے ہیں. انگریزوں کا دور کا توجہ چاہوں گا مولانا کمال صاحب. ایک انگریز آیا بندوق لے کر. اب آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، جیسے یہاں تسبیح رکھی ہے نا، تو آپ ایسے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو تسبیح پڑھتے پڑھتے وہ انگریز آیا، اس نے اپنی بندوق نکالی. وہ کہتا ہے فقیر کیا کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے یار کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے پیارے کو یاد کر رہا ہوں. اچھا اس میں طاقت کتنی ہے؟ آپ خاموش رہے. اس نے بندوق نکالی، کہتا ہے کہ اس کی طاقت دیکھو گے؟ آپ نے مسکرا کر کہا دکھا. اس نے بندوق نکالی، آسمان پر فائر کیا، ایک پرندہ مار گرایا، زمین پر گرا، پرندہ تڑپ کر مر گیا. وہ کہتا ہے دیکھو اس بندوق کی طاقت. پیر صاحب مسکرا رہے ہیں، غوث اعظم کا لاڑلا مسکرا رہا ہے. دیکھ آپ پڑھ رہے. انگریز کہتے دیکھی طاقت، مار گرایا. آپ نے تسبیح کو چوما، تسبیح ماری، اس پرندے میں جان آ گئی. آپ فرماتے ہیں تیری بندوق جان لینے کا کام کرتی ہے، ہماری تسبیح جان دینے کا کام کرتی ہے. یہ ہے اولیاء کی طاقت، یہ ہے اولیاء کی تسبیح کی طاقت. میں کہتا ہوں جس تسبیح پر اللہ کا ذکر کیا جائے اس میں اتنا پاور ہو، تو جن دلوں میں اللہ کی محبت سمائی ہو ان دلوں کی طاقت کا عالم کیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر ایک کو ولی مان لیتے ہیں، ہر کسی کو ولی مان لیتے ہیں. کوئی غائب ہے تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں غائب شاہ پیر. کہیں پر کچھ رکھا ہوا ہے تو چادر اڑا دی، بس فاتحہ شروع. مجھے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بیٹا ہر مزار میں ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی کا مزار نہیں ہوتا. میں نے کئی اکابر اولیاء کی زیارت کی. حضرت ابو بکر شبلی کی بارگاہ میں گئے، ابو حامد محمد غزالی کی بارگاہ میں گئے، حضرت سری سختی کی بارگاہ میں گئے، حضرت بہن الدانہ کی بارگاہ میں گئے. بالکل سادہ سا مزار، ایک چادر چڑھی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں نے کہا بات بزرگ تو نے صحیح کہی بابا کہ ہر ولی کا مزار نہیں ہوتا اور ہر مزار میں ولی نہیں ہوتا. تو پھر ولی کی شان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ولی کے گنبد کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ولی کے گنبد کو دیکھو خدا یاد آ جائے. دربار قطب عالم دیکھو تو خدا یاد آ جائے. دیار محمود شاہ جیلانی دیکھو خدا یاد آ جائے. گنبد عبد القادری دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اب جہاں جاؤ وہاں خدا یاد نہیں آئے. عورت اور مرد کا قوالی کا مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں خدا یاد نہیں آتا، ابلیس یاد آتا ہے، شیطان یاد آتا ہے. اور جن مزاروں میں جانے کے بعد تمہیں گنبد پر نظر پڑے اور دل کہے کہ یار اس غلام کا جلوہ یہ ہے تو اس کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی گنبد کے جلوے کا آئے کیا ہوگا. آج حال یہ ہے کہ مزاروں پر اللہ کی بات نہیں ہوتی، اپنے پیر کی بات نہیں ہوتی، اپنے بزرگوں کی بات نہیں ہوتی. مقابلہ، قوالی کا مقابلہ. میں نے کہا جس بزرگ نے پوری زندگی عورتوں سے حیا کی تو عورتوں کو لا کر مزار پر بٹھا کر قوالی کرائے گا تو کیا بزرگ تجھے فیض دے گا؟ ارے یہاں بھی ڈنڈے پڑیں گے، حشر کے میدان میں بھی ڈنڈے پڑیں گے. اللہ والوں کی پہچان ہے، دیکھو تو خدا یاد آ جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ولیوں کی پہچان 3 ہے.
کتنی ہے؟ بولے منڈار والے کھا کے آئے کہ بھوکے آئے؟ بولے بھائی ماشاءاللہ اتنی گوشت کی دکان ہے کہ اگر ہر دکان سے ایک بوٹی کھا لے تو پورا منڈار سیر ہو جائے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے. تو تین باتیں. پہلی بات کہ جب تو اس بندے کو دیکھے، اے بندے خدا، جب تو اس بندے کو دیکھے نا تو تجھے خدا یاد آ جائے. دوسری پہچان، جب تو اس کے پاس بیٹھے تو اس کے پاس دنیا کا ذکر نہ ہو، دنیا کو بنانے والے کا ذکر ہو. تیسری پہچان کہ تو جب اس کے پاس بیٹھے وہ تجھے برائی کی طرف نہ لے جائے، وہ تجھے اللہ کے راستے پر چلائے. اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ محمود شاہ جیلانی کا گھرانہ ہو، چاہے قطب عالم کا گھرانہ ہو، چاہے اصغر القادری کا گھرانہ ہو یا ان کی ذات ہو، ان کو دیکھ کر زمانہ کہتا تھا یار یہ تو اللہ کا پیارا معلوم ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا سچا بندہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا سچا محبوب معلوم ہوتا ہے. اور جب اس کے چہرے کی چمک کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کی چہرے کی چمک کا عالم یا کیا ہوگا، ان کے دادا غوث اعظم کے چہرے کی چمک کا عالم کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ والوں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کے مزار پر جاؤ تو اللہ یاد آئے، ان کے دربار پر جاؤ تو دل کہے کہ آج آئے ہیں، بگڑی اللہ بنا ہی دے گا. اور ایک بات بتاؤں، میں نے ایک جملہ کہا، اس سمجھنے والا جملہ ہے کہ ہر مزار میں ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی کی مزار نہیں ہوتی. بڑے بڑے اکابر اولیاء ہیں جن کی مزار ایک عام مزار کی طرح ہے. ارے بڑے بڑوں کی کیا بات کرتے ہو، ہم سب کا امام حسن کی مزار جنت البقیع میں دیکھو. مگر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم مزار کے محتاج نہیں، ہمارے بچوں کے گنبد بتائیں گے کہ ان کے بچے اتنی شان والے ہیں تو ان کے باپ اتنی شان والے ہیں. کیا کہتے ہیں حضرت؟ لوگ کہتے ہیں گنبد نہیں ہے. میں نے کہا گنبد نہیں ہے اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے گنبد کو چھوڑو، بغداد والے کا گنبد دیکھ جو حسن کا بیٹا ہے. بنانا چاہے تو کیا نہیں بن سکتا، کیا نہیں بن سکتا. ارے جب ان کے بچوں کے گنبد چمک رہے ہیں تو یہ تو ان کے بابا ہے. تو بات آخری بات اور پتے کی بات، عرس قادری 2022 انشاءاللہ 25 مئی اور 26 مئی آپ کا اپنا عرس ہے، میرا عرس نہیں ہے. میں میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہوں گے. عرس آپ ہی کا ہے، آپ کو آنا ہے. کیسے آنا ہے، کب آنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اس مرتبہ 25 تاریخ کو صبح 10 بجے حضرت سیاں پیا سرکار شہزادہ غوث اعظم فخر خاندان اصغریہ پیر و مرشد سرکار سیاں پیا رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سندر شریف صبح 10 بجے آستانہ عالیہ سے روانہ ہوگا خانقاہ شریف سے آستانہ عالیہ کے لیے، اور وہیں پر پرچم کشائی اور سندل ہوگا. صبح ہر مرتبہ دوپہر ظہر بعد ہوتا ہے، اس مرتبہ گرمی کو چلتے ہوئے، گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح کا اہتمام ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیجیے. صبح 10 بجے میلاد شریف ہوگی، 11 بجے روانہ ہوں گے، 12 بجے وہاں سندر شریف ہوگا، ظہر کی نماز جماعت ادا ہوگی، پھر خانقاہ شریف پر لنگر ہوگا. اس کے بعد سارے مہمانوں کے آرام کا اہتمام، اور بعد نماز عصر آستانہ اصغریہ سیدنا اصغر القادر رحمۃ اللہ علیہ پر چادر پوشی اور سندل پوشی کا اہتمام ہوگا. اس کے بعد نماز مغرب بعد جماعت ادا کرنے کے بعد لنگر غوثیہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد نماز عشاء وقت پر مرکزی اولیاء مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ناموس رسالت کا اہتمام ہے. آپ کو تمام پروگرام میں شرکت کرنی ہے. 26 مئی صبح 9 بجے کل کی فاتحہ شجرا خوانی اور دعا کا اہتمام آستانہ حضور سیاں پیا میں ہوگا. بات ٹھیک لگی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور ہمیشہ یہ اللہ والوں سے ایک ہی چیز مانگو،
لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، دھندا نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو وہ ایسے ہی دے دیں گے، جو چیز ان کے پاس ہے وہ مانگ. آستانے پر جا کر کے اے اللہ کے ولی اللہ سے ملا دے. تیرا کاروبار تو وہ ایسے ہی چلا دیں گے اللہ سے دعا کر کے. اللہ والوں سے اللہ کو مانگ. جنید بغدادی کا وہ واقعہ سنا ہے، ایک شخص آیا، حضرت اللہ سے ملا دیجیے. آپ فرماتے ہیں پانی پر چل، اور وہ پکار یا جنید یا جنید. پانی پر چلنے لگا، کہنے لگا یا جنید یا جنید. اچانک خیال آیا یار میں یا جنید کہہ رہا ہوں، پیر و مرشد کا نام لے رہا ہوں، یا اللہ کہتا ہوں. بات اللہ کی ذات کی نہیں ہو رہی، بات اللہ تک پہنچنے کی ہو رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نام میں معاذ اللہ طاقت نہیں، بتانا کیا مقصد ہے. اس نے کہا یا اللہ. جیسے یا اللہ کہا وہ ڈوب گیا. آیا روتا ہوا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ جب تک یا جنید کہہ رہا تھا تب تک چل رہا تھا، پانی پر سلامت تھا. جیسے ہی میں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا گر گیا. حضرت جنید ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ پہلے جنید تک تو پہنچ جا، پھر اللہ تک پہنچنا. پہلے جنید کی بارگاہ سے اللہ کا پتہ تو لے لے، پھر جب تو پکارے گا یا اللہ تو رب کی بارگاہ سے ندا آئے گی، بندے تو نے پکارا ہے میں تیرے لیے حاضر ہوں. ہم اور یہ اللہ والوں کی شان ہے. آخری بات اور مثال دے رہا ہوں، اشارہ کافی ہے کہ دیا جہاں جلتا ہے نا، دیا دور تک روشنی کرتا ہے مگر آس پاس اندھیرا رہتا ہے. مصطفیٰ سے ابو جہل قریب بہت تھا مگر فیض نہیں لے سکا. سلمان دور بہت تھا مگر مصطفیٰ کے قریب تھا. اس لیے دوری میٹر نہیں کرتی کہ آپ پیر کی بارگاہ سے کتنے دور ہو، آپ کی روح اور آپ کا دل پیر سے کتنا قریب ہے یہ میٹر کرتا ہے. دیا جلتا ہے نا تو دور تک اجالا کرتا ہے مگر دیے کے نیچے کبھی دیکھنا اس کا ایک حصہ اندھیرے میں ہوگا. اس لیے اپنے بزرگوں سے نسبتوں کو مضبوط کرو. یہ ہمارے عقیدے کے محافظ ہے، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہے. اور ہمیں دین کسی ایسے ویسے نے نہیں، ہمیں دین ہمارے مرشد ہند غریب نواز نے دیا ہے. اولیاء کے در سے اسلام پھیلا، اولیاء کے در سے عشق مصطفیٰ پھیلا، اولیاء کے در سے دین والوں کی مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ پھیلا. اللہ بزم اصغری کی یہاں کی جو ٹیم ہے آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، اور آپ کو ساتھ رہنا ہے کیونکہ کام میرے اکیلے کا نہیں آپ سب کا ہے. آج آپ ساتھ رہو گے، حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اولیاء کے آستانوں کی، ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس شہر منڈار کو اللہ شاد و آباد رکھے. تمام عاشقان اولیاء، عاشقان انبیاء، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ کو اللہ اپنا فیوز، اپنا مال، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کی جھولیوں کو بھرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.